السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورت المائدہ آیات نمبر 21 تا 26 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: بولے اے موسیٰ، اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں. ہاں، وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں جائیں. دو مرد کے اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے. اللہ نے انہیں نوازا. بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو. اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. بولے اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہے. تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے. موسیٰ نے عرض کی کہ اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ. فرمایا
تو وہ زمین ان پر حرام ہے۔ 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی نہ قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب تسلسل سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ باعث برکت ہوتی ہے۔ قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ کی ضروریت کی میراث ہے۔ یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام۔ کالب بن یوکنا اور یوشا بن نون جو ان نقباء میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبابرہ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، ہدایت اور وفائے عہد کے ساتھ انہوں نے جبابرہ کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا اور اس کا افشا نہ کیا، بخلاف دوسرے نقباء کے کہ انہوں نے افشا کیا تھا شہر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے اندیشہ نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں۔ ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پر سنگ باری کریں۔ بنی اسرائیل جبارین کے شہر میں اور ہمیں ان کی صحبت اور قرب سے بچایا، یہ معنی ہے ہمارے ان کے درمیان فیصلہ فرما، اس میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ تھی، اور قوم 6 لاکھ جنگی جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر عقوبت تھی سوائے حضرت موسیٰ و ہارون و یوشا و کالب کے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی اعانت کی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی بنایا، اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ کا اتنے چھوٹے حصہ زمین میں 40 برس آوارہ و حیران پھرنا اور کسی کا وہاں سے نکل نہ سکنا خوارق کے عادات میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا من و سلوہ عطا فرمایا اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا جو جسم کے ساتھ بڑھتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا کہ جب رخت سفر اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت اس پتھر پر عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 اسباط کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور سایہ کرنے کے لیے ایک ابر بھیجا، اور تیا میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے جو 24 سال سے زیادہ عمر کے تھے سب وہیں مر گئے، سوائے یوشا بن نون اور کالب بن یوکنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، اور کہا گیا کہ تیا میں ہی حضرت ہارون و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ درخواست رہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے،
اور اس پیاری امت کے اوپر جو ہماری پیاری امت ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو ہر فرد جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اس مقدس میسج کو ہر انسان تک پہنچائے، کیونکہ یہ ایک مقدس میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے، تو یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اگر اس ہدایت کی کتاب سے کسی ایک انسان کو بھی کوئی ہدایت مل گئی، کوئی کسی نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کسی نے کوئی قرآن پاک سے کوئی ایک ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی کوئی سیکھ لیا، کسی نے پڑھنا شروع کر دیا، تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے در اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دن قیامت ہم انشاءاللہ ہم اس کے ضرور مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں قبول فرمائے، اس نیک کام میں ضرور آپ یہ صدقہ جاریہ اس کو پھیلانے کے لیے میرے ساتھ دیں، اور جہاں تک اس میسج کو ہم پھیلا سکتے ہیں آپ بھی اس کار خیر میں ضرور اپنا حصہ شامل کریں، اور اس کے لیے یہ کہ آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، عزیز اقربا کو، جہاں تک اس میسج کو آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو پہنچائیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ میں آپ تمام دوستوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی پریشانی دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔